اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں سے سورہ انفال ہی چل رہی ہے، 10ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں مال غنیمت سے متعلق احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے جنگ کے بعد، جہاد کے بعد جو مال حاصل ہو، وہ مال غنیمت ہے، اور وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے وہ مال فیء کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے مال غنیمت سے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان اور انعام ہے اس امت پر کہ مال غنیمت کو اس کے لیے کیا قرار دیا گیا؟ حلال قرار دیا گیا، یعنی اس میں تصرف کا، استعمال کا اس کو کیا کیا گیا؟ حق دیا گیا، ورنہ پہلی امتوں میں اس کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ پہلی امتوں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جہاد کے بعد جتنا بھی مال حاصل ہوتا دشمن سے، اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی، وہ اس کو جلا دیتی۔ اب اس امت کے لیے خاص طور پر مال غنیمت کو کیا کیا گیا؟ حلال کیا گیا، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمائی جس میں آتا ہے کہ مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مال غنیمت میرے لیے کیا کر دی؟ حلال کر دی، میری امت کے لیے حلال کر دی۔ اب پھر مال غنیمت میں کیا قانون ہے، کیا ضابطہ ہے، اس کو یہ آیت مبارکہ بیان کر دی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو چاہے دل کرے وہ کرتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا کیا رکھا ہے؟ ایک طریقہ کار رکھا ہے باقاعدہ، اور یہی اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب جنگ کا ماحول ہے، افراتفری ہر طرف، اس وقت میں بھی شریعت نے کیا تعلیمات دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ مال غنیمت جو ہوگا وہ سب سے پہلے اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا مال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مباح قرار دے دیا گیا، اس میں استعمال کا حق دیا گیا، اسی لیے اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی؟ اللہ کی طرف کی جا رہی۔ یہ نسبت کس کے لیے؟ اضافت کے لیے، اس کی حلت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ مال کس قدر پاک ہے۔ تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں جو حصہ ہوگا نا، اس کا خمس، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوگا کہ وہ جیسے چاہیں اس میں کیا کر لیں، تصرف کر لیں۔ تو اس باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں کیا کر دیے جائیں گے؟ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو 5واں حصہ ہے نا وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اخراجات کے لیے اس میں سے کیا کر سکتے ہیں؟ مال غنیمت میں سے لے سکتے۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو رسول کے کیا ہیں؟ قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو اس میں سے کیا ہوگا؟ مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان لوگوں پر کیا ہے، ان لوگوں پر صدقات تو ویسے بھی آل رسول کو نہیں دیا جا سکتا، تو مال غنیمت میں ان کا کیا رکھا گیا؟ حصہ رکھا گیا۔ یتیم، مسکین اور مسافر، تو یہ 5واں حصے کے یہ مصارف بیان کر دیے گئے، اور یہ مصارف میں یہ نہیں ہے کہ ان سب کو ہی دینا، بلکہ یہ ہے کہ رسول کو اختیار ہے، رسول کی ثوابدید پر چھوڑا گیا کہ وہ ان میں سے جس کو چاہیں کیا کر تقسیم کر دیں، ان مصارف میں سے
جن لوگوں کو چاہے کیا کر دے اس میں سے حصہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جان لو جو کچھ بھی تم غنیمت میں سے حاصل کرو، تو من شعین کی تنوین تقلیل کے لیے، تو مطلب کیا کہ جو معمولی سے معمولی چیز بھی ہوگی اس کو بھی کیا نہیں کرنا، اپنے اختیار سے اس میں کوئی تصرف نہیں کرنا۔ تو یہ خوبصورتی ہے اسلامی تعلیمات۔ تو اسی وجہ سے مال غنیمت کے اندر خیانت کو کیا قرار دیا گیا؟ بڑی چوری قرار دیا گیا۔ اور یہ کس میں سے ہے؟ کبائر میں سے، کہ جو کچھ بھی تم غنیمت میں سے حاصل کرو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ ہی کے لیے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور اس پر وما انزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان جس روز آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر۔ تو یوم فرقان سے مراد غزوہ بدر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ جب آپ تھے قریبی کنارے پر، دنیا دنون سے مشتق ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نزدیک، قریب کے، کہ جب آپ لوگ کہاں پر تھے؟ قریبی کنارے پر تھے، یعنی اس کنارے کی طرف تھے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا۔ وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ بعیدی کنارے پر تھے، یعنی آپ اس طرف والے کنارے پر تھے، وہ اس طرف والے کنارے پر تھے۔ والركب اسفل منکم، اور وہ جو لشکر تھا وہ آپ سے نیچے تھا، یعنی وہ سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ یہاں رکب سے مراد تجارتی قافلہ ہے، وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا تھا، جس کی حفاظت کے لیے وہاں سے لشکر آیا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو لشکروں کی ترتیب تھی نا، یہ اس طرح سے تھی کہ گو کے دونوں باہم آمنے سامنے تھے، لیکن وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ اگر تم کوئی وعدہ کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو تم ضرور اس کے وقت مقرر پر کیا کر دیتے؟ وعدہ خلافی کر لیتے۔ یعنی ایسے مسلمان تو اس وجہ سے کہ وہ دیکھتے کہ ہم بہت کم تعداد میں ہیں، اور کفار اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں کیا آ جاتی؟ مسلمانوں کا ایک رعب اور ہیبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسی کیفیت، ایسی صورت بنی ہوئی تھی کہ اگر تم لوگ جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو تم ضرور کیا کرتے؟ خلاف کرتے میعاد، یعنی وقت مقرر میں تم اس وقت کی پاسداری نہ کرتے۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیں اس کام کو کان مفعولا جس کا فیصلہ ہو چکا، لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں جس کو ہلاک کرنا ہوا عن بینۃ، یعنی واضح طور پر، ویحیی من حی عن بینہ، اور حیات بخشے جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے عن بینہ، واضح طور پر۔ یہاں موت اور حیات سے مراد کیا ہے؟ ہلاکت اور حیات سے مراد معنوی ہلاکت ہے، یعنی ظاہری ہلاکت مراد نہیں ہے، ظاہری حیات مراد نہیں، بلکہ کیا؟ معنوی حیات اور معنوی ہلاکت مراد۔ معنوی حیات سے کیا مراد ہے؟ غلبہ اسلام، اور معنوی ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ کفار کا مغلوب ہو جانا، اسلام کا غالب آ جانا، یہ معنوی حیات، اور کفار کا مغلوب ہو جانا یہ معنوی ہلاکت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ان کو، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے دکھلائے آپ کو وہ لوگ، فی منامک، یعنی آپ کی نیند میں، آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلا دیتے، وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلاتے کثیراً، کثرت میں، لَفَشِلْتُمْ تو آپ لوگ کیا پڑ جاتے؟ کمزور پڑ جاتے، اور وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑتے اپنے کام میں، اپنے معاملے میں،
ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حفاظت کی، ولیکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کر لیا، بچا لیا، محفوظ کر دیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ دکھلا رہے تھے، یُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلا رہے تھے وہ لوگ، یری، اللہ تعالیٰ دکھلا رہے تھے، کموہم، تم لوگوں کو، مشرکین اللہ تعالیٰ دکھلا رہے تھے، اذ التقیتم فی اعینکم، جب تمہارا ان سے سامنا ہوا، جب تمہارا ان سے سامنا ہوا، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں وہ تمہیں کیا دکھائی دے رہے تھے، تھوڑے دکھائی دے رہے تھے، وہ تمہیں کیا دکھائی دے رہے تھے، تھوڑے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کم کر رہے تھے تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، یعنی تمہیں وہ لوگ کم دکھلائی دیے اور ان کو تم لوگ کیا دکھائی دیے، کم دکھائی دیے. جیسے بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ یہ تو اتنے لوگ ہیں جو ایک اونٹ کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک اونٹ کے برابر لوگوں سے کیا مطلب ہے کہ اس نے کہا یہ 100 کے قریب لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو واقعات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کے بارے میں معلومات لیتے تھے تو اس قاصد نے آ کر آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہاں پر روزانہ جو ہے نا 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ ان کا جو لشکر ہے اس کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے، 1000. ایک اونٹ وہ ہے 100 لوگوں کو کیا عورت کافی ہے. تو یہی ہے کہ ابو جہل نے بھی اس وقت کہا کہ یہ تو اتنا ہے کہ جو ایک اونٹ کے برابر ہے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کریں اس کام کو جس کا فیصلہ ہو چکا. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب یہاں سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ دشمن سے مقابلے کے وقت مسلمانوں کو کون کون سے کام کرنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو دشمن سے، فاثبتوا، تو کیا کرو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا ہے اور عبادات کا، تو وہاں پر عام طور پر یہ قید نہیں ہوتی، لیکن ذکر اللہ کے ساتھ اکثر قرآن مجید میں کیا ہوتا ہے، کثیرن کی قید ہوتی ہے. کیونکہ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی خاص حالت، یہ کیفیت اس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس کے لیے باوضو ہونا کیا نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کوئی وقت اس کے لیے کیا نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، کوئی کیفیت اس کے لیے کیا نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان کسی بھی حالت میں کیا کر لیتا ہے، کیا کر سکتا ہے، ذکر اللہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اکثر قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر اللہ کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کے ذکر کا، تو اس کے ساتھ کس کی، کثرت کی قید ہے. تو یہی دو امور ہیں کہ جب بھی انسان دین کے راستے پر چل رہا ہو، اس کو جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، تو وہ ان دو چیزوں سے اس کو کیا کرے، ان کا مقابلہ کرے، ٹھیک ہے. ظاہری دشمن کا بھی اور مانوی دشمن جیسے شیطانی وساوس ہیں یا اور کوئی ایسی چیزیں جو اس کو دین سے روکنے والی ہیں، ان کا مقابلہ کن دو چیزوں سے کرنا ہے. ایک تو ثابت قدمی، یعنی جس راستے پر یہ ہے اس پر کیا رہے، قائم رہے، اور دوسرا ذکر اللہ کی کثرت. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تیسری چیز کیا ہے، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو. فَتَفْشَلُوا، کہ تم کمزور پڑ جاؤ. اس جھگڑے کا نتیجہ کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا، تم کیا ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے.
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی جو تمہارا روب بنا ہوا ہے نا وہ کیا ہوگا، چلا جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے ہو۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی ناموافق حالات کا سامنا کرنا بھی پڑ رہا ہے اس پر کیا کرو، اس کو برداشت کرو، کیا کرو، برداشت کرو۔ یا اسی طرح اگر کوئی چند لوگ ہیں نا، اب ظاہر بات ہے جب چند لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہیں ایک جماعت کی صورت، تو اس میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کی رائے کے خلاف بھی کسی کی رائے آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس رائے پر کیا کرنا ہے، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ اس معیت کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم، یعنی معیت حاصل ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ اب یہاں پر جس وقت یہ تجارتی قافلہ وہاں سے نکل گیا نا بحفاظت، تو حضرت ابو سفیان اس قافلے کی نمائندگی کر رہے تھے، جو بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے بحفاظت نکل چکا ہوں، اب تم لوگ بھی کیا کرو، واپس آ جاؤ۔ مقصد اس قافلے کی حفاظت تھا نا، تو یہ قافلہ وہاں سے کیا ہو گیا، مدینہ کی حدود سے بحفاظت نکل گیا۔ تو لیکن اب یہ لوگ کس میں، یعنی ایک فتح اور اسلام کو مٹانے کی نیت سے، ارادے سے نکلے ہوئے تھے اپنی طرف سے نا، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو اپنی جو مادی قوت تھی اس پر بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا۔ جیسے بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ آتے وقت جو ہے نا ابو جہل نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ عہد بھی کیا تھا کہ اے اللہ جو دونوں میں سے جو ہدایت پر ہے اس کو کیا کر، باقی رکھ، دوسرے کو کیا کر، ہلاک کر دیجیے۔ تو اب اس نے کہا اب تو ہم جانے والے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے، اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہ نکلے اپنے گھروں سے بطرًا، اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ ہوا کہ اس وقت شیطان نے ان کو کیا کیا، بہکایا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اس نے کہا کہ اب تم لوگ پیچھے نہ ہٹو، کیوں، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتے، یعنی تم لوگ اتنی قوت میں ہو کہ تم پر آج کے دن کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ تو بعض اس میں آتا ہے کہ ان کو ایک بڑا خطرہ جو ہے نا راستے میں قبیلہ بنو بکر سے تھا، وہ سراقہ بن مالک کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، تو شیطان ان کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور اس نے ابو جہل کو جو ہے نا اکسایا، اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی آپ، تو اب وہ اس طرف سے مطمئن ہو گئے کہ یہ چونکہ قبیلہ بن بکر کا سردار ہے تو اس طرف سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جیسے سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یعنی اس شیطان کی مثل جو انسان سے کہتا ہے کہ کیا کر، کفر اختیار کر لے۔ تو اب یہاں پر بھی کیا ہوا، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، نکصوا علی عقبیہ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہو گئے، اپنی ایڑیوں پر کیا آ گیا، الٹے پاؤں واپس آ گئے، محاورہ، ٹھیک ہے، یعنی جب اس نے وہاں پر دیکھے نا شیطان نے کہ یہ تو کیا ہے، یہاں پر فرشتوں کا لشکر بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ، وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تو تم سے کیا ہوں، بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے کیا ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں کیا ہوں، ڈرتا ہوں۔ اب یہ گوشت نے کس سے ظاہر کے اعتبار سے کہا،
جیسے سورہ حشر میں بھی یہی آتا ہے نا، فلما کفر قال انی بریء منک، جب انسان کفر کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے کیا ہو گیا، بیزار ہو گیا۔ تو بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ پھر بعد میں جب ان لوگوں نے جا کر سراقہ کو، کافی غصے بھی ہوئے یہ لوگ، سراقہ بن مالک نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ جب کہا ان لوگوں نے جو منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی نفاق تھا، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان مسلمانوں کو تو دیکھو یہ خود اتنی کم تعداد میں ہیں اور ایک بڑے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے پاس سامان بھی اتنا نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اصل جو ذات ہے، مسبب الاسباب جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین میں، یعنی اپنے دین کی بنیاد پر اتنا ان کو بھروسہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مغلوب ہی نہیں ہو سکتے، غالب ہی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم، تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو توکل کی حقیقت یہی ہے، یعنی اسباب حتی الوسع اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کیا رکھے، امید رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر آپ دیکھیں اس وقت کو کہ جب جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کون؟ الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب الحریق، آگ کا عذاب۔ تو اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے، اور ایک قول یہ کہ مطلق ہے کہ فرشتے جب بھی کسی کفار کی کافروں میں روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور پشتوں پر کیا کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو عام طور پر چونکہ وہ موت کے بعد انسان کا تعلق ایک دوسرے جہان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو عام طور پر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، تو عام طور پر محاورہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کسی بھی کام کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو عمل ہوتا ہے وہ کام کس سے کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے کیا جاتا ہے نا، اسی محاورے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اسی کا انجام ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کیا۔ عام طور پر انسان کو جن اعمال کی جزا ملتی ہے، جن اعمال کا بدلہ ملتا ہے، وہ اس میں ہاتھوں کا ہی عمل دخل ہوتا ہے نا زیادہ، اسی اعتبار سے کلام کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ حالت ہوئی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیا ہے، مضبوط ہے، شدید العقاب، اور وہ کیا ہے، سخت پکڑ والے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اب مشرکین اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو حنیفی بھی کہلاتے تھے نا، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، اور ان کو بہت سی خصائص بھی حاصل تھیں کہ بیت اللہ کے مجاور تھے، حجاج کی خدمت کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، عام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، یعنی اسی وجہ سے دوسرے جگہوں پر، دوسرے علاقوں میں ان کا احترام بھی تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو کیا کی، سزا دی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، ان ذالک بان اللہ، یہ سبب سے بھی کہ اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، ہرگز بدلنے والے نہیں ہیں اپنے کسی انعام کو، اپنی کسی نعمت کو
انعمہا علی قوم، جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل، یعنی وہ لوگ خود عذاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سزا کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں؟ اسباب پیدا کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر کوئی نعمت عطا کی ہے، کوئی صلاحیت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس سے وہ نعمت یا صلاحیت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود اس کی ناقدری نہ کرے، جیسا کہ حالت ہے ان لوگوں کی جو آل فرعون ہیں، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، یعنی پچھلی آیات میں تو دنیا میں جو ان پر مصیبتیں ہیں، اور یہاں آخرت کے حوالے سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ تمام لوگ کیا تھے؟ مجرمین، یعنی انجام ان کا یہ ہوا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بدترین چوپایوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں رکھتے، تو یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کہ جانور، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اس چیز کے مکلف اور پابند نہیں ہیں، یہ تو اس چیز سے مکلف اور پابند تھے، اس کے باوجود انہوں نے اس میں کیا کی؟ ناقدری کی۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون، کہ وہ لوگ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ توڑتے ہیں ہر مرتبہ اس معاہدے کو، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان کو پائیں کسی جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو اس طرح جدا کریں، ان کے جو پیچھے والے لوگ ہیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کے ذریعے سے دور کر دیں، جدا جدا کر دیں، من خلفہم، ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی کیا حاصل ہو جائے؟ عبرت حاصل، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیہم عَلیٰ سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا، یعنی آپ کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہوا ہے اور اب آپ کو ان کی جانب سے کسی خیانت کا کوئی خطرہ ہے کہ یہ لوگ اب کیا کریں گے، اس وعدے کو توڑنے والے ہیں، اس معاہدے کو توڑنے والے ہیں، فَانبِذْ إِلَیہم عَلیٰ سَوَاءٍ، تو آپ بھی ان کا عہد ان کی طرف کیا کر دیں؟ لوٹا دیں، علیٰ سَوَاءٍ، برابری پر۔ برابری کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ اب ان کو اطلاع کر دیں آپ بھی کہ تم لوگوں نے یہ کام کیا جو کہ نقض عہد کا سبب بنا، تو اب ہماری طرف سے بھی کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی اسلامی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کسی کافر قوم کے ساتھ ہوا بھی ہے، صلح کا یا امن کا، اگر کسی وجہ سے اس کو ختم کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کیا کر دی جائے؟ مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کو کیا کر دی جائے؟ اطلاع کر دی جائے، تاکہ دونوں کی آ جائیں برابر ہو۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا جنگ بندی کا، یعنی فلاں وقت تک ہمارے درمیان کیا نہیں ہوگی؟ جنگ بند رہے گی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو جس وقت اس معاہدے کے بالکل آخری لمحات آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، تیاری شروع کر دیتے ہیں جنگ کی، تو جیسے ہی اس معاہدے کا وقت ختم ہوگا تو یہ لوگ ابھی تیار نہیں ہوں گے پوری طرح، ہم ان لوگوں پر کیا کر دیں گے؟ حملہ کر دیں گے۔ تو وہ اس کی لشکر کی تیاری میں لگ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے جو ہے نا ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، یا تو اور وہ پکار رہا ہے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، یعنی معاہدے کو پورا کرنا ہے، خیانت نہیں کرنی۔ تو وہ انہوں نے جب پاس آئے تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا صورت؟
تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس کو اس وقت تک ختم نہ کرو جب تک کہ اس کو کیا نہ کر دو، اطلاع نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی اگلا کوئی قدم اطلاع کے بغیر نہ اٹھاؤ۔ تو انہوں نے بعض روایات میں تو آتا ہے کہ ایک جتنا پھر فتح کیا ہوا علاقہ تھا وہ سارا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، حملہ نہیں کیا تھا، اسی طرح پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو کیا لے گئے، واپس لے گئے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کیا اہمیت۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے خیانت کرنے والوں۔